بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم حروف قلقلہ، غنہ، مشدد حروف اور سکون یعنی جزم والے حروف پڑھیں گے۔ اس سے اگلا حرف ہے منفکین، میم کے اوپر پیش، تو اس کی آواز ہوگی مو۔ آگے نون ساکن ہے، یہاں غنہ کا جو قاعدہ ہے وہ ہوگا نون ساکن کے بعد حروف حلقی اور لام اور را یہ اگر آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا۔ اگر ان 8 حروف کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہو تو نون ساکن پر غنہ ہوگا، اس لیے یہاں نون ساکن پر غنہ کریں گے۔ غنہ کا مطلب ہے آواز کو تھوڑی دیر کے لیے منہ یا ناک میں روک کر رکھنا۔ منفا، فا کے اوپر زبر ہے، اس کی آواز ہوگی فا، تو یہ ہوگا منفا منفا۔ آگے کاف کے نیچے زیر ہے تو اس کی آواز ہوگی کی، مگر کاف کے اوپر شد بھی ہے تو فا اور کاف دونوں کو سختی سے اس کو ملائیں گے۔ منفکی منفکی، کاف کے نیچے زیر اور اس کے بعد یا ساکن کے سے ما قبل یعنی اس سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوتا ہے، اور یا مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کی، نون کے اوپر زبر ہے تو اس کی آواز ہوگی نا۔ منفکین منفکین۔ اگلا لفظ ہے فَإِنَّ، فا کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی فا، الف کے نیچے زیر فَإِ فَإِ، نون کے اوپر زبر نہ، مگر اس کے ساتھ شد بھی ہے تو الف اور نون کو سختی سے جوڑ کر پڑھیں گے۔ فَإِنَّ فَإِنَّ۔ یہاں پر غنے کا قاعدہ نمبر 1 ہے کہ نون اگر مشدد ہو، یعنی نون اور میم یہ 2 حروف ایسے ہیں کہ ان پر اگر شد آ جائے تو ہر حال میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَإِنَّ فَإِنَّ۔ آگے لام کے اوپر جزم ہے، نل یعنی نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ فَإِنَّ فَإِنَّ، جیم کے اوپر زبر جا، نون کے اوپر بھی زبر ہے نا، اور اس کے ساتھ شد ہے نون کے اوپر، اور نون کے اوپر جب شد ہو تو وہاں بھی ہر حال میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ جیم اور نون کو سختی سے ملائیں گے اور نون پر غنہ کریں گے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ جنہ، تا کے اوپر زبر ہے تو اس کی آواز ہوگی تا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ۔ اگلا حرف ہے لِحُبِّ الْخَيْرِ، لام کے نیچے زیر ہو تو اس کی آواز ہوگی لی، ہا کے اوپر پیش ہو تو اس کی آواز ہوتی ہے حو، با کے نیچے زیر بی، با کے اوپر شد ہے، ہا کو با کے ساتھ سختی سے ملائیں گے۔ لِحُبِّ لِحُبِّ، اور آگے با کے نیچے زیر اور اگلا آنے والا جو لام ہے اس پر جزم ہے۔ لِحُبِّ لِحُبِّ، جزم جس حرف پر آئے تو اس حرف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، بلکہ اس سے پہلا حرف جو ہے اس کی حرکت اس جزم والے حرف کو آ کر آواز دیتی ہے۔ لِحُبِّ لِحُبِّ، خواہ کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی خو۔ آگے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو تو یہ یا لین یعنی اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ آخری حرف میں را کے نیچے زیر ہے ری، را کے نیچے جب زیر ہو تو را باریک ہوتا ہے، اور اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے۔ لِحُبِّ الْخَيْرِ لِحُبِّ الْخَيْرِ۔ اگلا حرف ہے اِذَا السَّمَاءُ، الف کے نیچے زیر تو اس کی آواز ہوگی ای،
اور ذال کے اوپر زبر تو اس کے بعد ہوگی ذا. آگے اس ذال کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. سین کے اوپر شد ہے اور ساتھ میں اس کے زبر بھی ہے. سا یعنی ذال اور سین دونوں سختی سے آپس میں ملیں گے. اذا اذا یہاں یہ خیال رہے کہ ذال اس کا مخرج اور ہے, زا کا مخرج اور ہے, سین کا مخرج اور ہے, اور ثا اس کا مخرج اور ہے. یہاں یہ خیال رہے کہ سین اور ثا ان دونوں کی آوازوں کو ملائیں گے نہیں, ایک جیسا نہیں کریں گے. اور اسی طرح ذال اور زا ان کی آوازوں میں بھی فرق رکھیں گے. اذا اذا میم کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی ما, اور آگے الف کے اوپر بڑا مد ہے, اور بڑا مد کو زیادہ سے زیادہ 5 درجہ کھینچ کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ما ما حمزہ کے اوپر پیش ہے, اس کی آواز ہوگی او. تو جی سماعت فرمائیے. اذا السماء اذا السماء. آگے نون کے اوپر جزم ہے, یعنی حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. نون اگر ساکن ہو یعنی نون پر جزم یا سکون ہو اور اس کے بعد حروف حلقی اور لام اور را یہ 8 حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو پھر یہاں پر غنہ ہوگا نون ساکن پر. شین کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی شا. اذا السماء شا. شین کے اوپر زبر اور آگے قاف کے اوپر بھی زبر ہے اور قاف کے اوپر ساتھ شد ہے. شین اور قاف کو سختی سے ملا کر پڑھیں گے. شق شق. اور آگے تا کے اوپر جزم ہے, جزم کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوا کرتی. ماں قبل والا حرف جو ہے اسی نے اس کو آ کر اٹھانا ہے, اس کی مدد کرنا ہے اور اس کو آواز دینا ہے. قط اذا السماء انشقت. آج کے سبق کا یہی پہ اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا. یہاں اس کی مشق کرتے رہیے تاکہ قرآن کریم جب ہم شروع کریں تو ہمیں کسی قسم کی کوئی مشقت نہ ہو. ہماری مشق جو ہے, ہماری ایکسرسائز جو ہے یہ قرآنی تجویدی قاعدہ پر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس قرآن کریم کے بدلے میں ڈھیر ساری رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.